تاج باغ کے قریب جو کینال روڈ ہے، آخر اس جگہ پہ ایسا کیا ہے کہ جہاں کئی قیمتی انسانی جانیں اب تک ضائع ہو چکی ہیں؟ مغل پورہ انڈر پاس سے جب ہم واپس آتے ہیں اور تاج باغ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو اچانک ایک راستے میں ایک یو ٹرن ایسا آتا ہے کہ اس سے تھوڑا سا پہلے گاڑیاں چاہے وہ کتنی بھی بڑی سپیڈ میں آ رہی ہیں یا کم بھی آ رہی ہیں، بعض اوقات اپنی سپیڈ پر کنٹرول نہیں رکھ سکتی اور وہ نہر میں جا گرتی ہیں۔ اس حوالے سے مختلف قسم کی کہانیاں بھی مشہور ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہاں پہ کوئی ایسی بزرگ شخصیت ہے کہ انڈر پاس بناتے ہوئے اور اس جگہ پہ سڑک کی تعمیر کرتے ہوئے شاید کہ کسی بزرگ کی قبر اس راستے میں آ گئی اور ان بزرگوں کو ناراض کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں یہ حادثات ہوئے۔ بہرحال یہ تو وہاں کے لوگوں کا یہ کہنا ہے، لیکن یہ باتیں اس وقت دوبارہ سے اٹھ گئی جب چند روز قبل اسی جگہ پہ اسی مقام پہ ایک تیز رفتار کار فٹ پاتھ پر راہگیروں کو رونقتے ہوئے کنارے پر لگے درخت سے جا ٹکرائی۔ یہ حادثہ اس قدر شدید تھا کہ اس میں گاڑی میں سوار 3 نوجوان وہ جاں بحق ہوئے اور راستے میں چلنے والے 2 راہگیر وہ بھی جان سے چلے گئے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ مرنے والے نوجوان تھے اور ان کی عمریں 15 سے لے کر 20 سال کے درمیان تھی۔ ان میں وہ ماں بھی تھی، وہ ماں تو بچ گئی لیکن اس کے 2 معصوم بچے روندے گئے، جس میں سے ایک بیٹا وہ جان کی بازی ہار گیا اور دوسرا شدید زخمی ہو گیا۔ گھر کے یہ تینوں افراد واک کے لیے فٹ پاتھ پر آئے تھے، انہیں یہ نہیں تھا کہ کوئی گاڑی اس طرح ان کی جان لے لے گی۔ تاج باغ کے مقام پر یہ پیش آنے والا حادثہ پہلا حادثہ نہیں ہے، اسی مقام پر کئی حادثات ہو چکے ہیں۔ یہ 2020 کی بات ہے، غالباً 9 جنوری کی سرد ترین صبح تھی جب ایک کار، اس میں بھی ایک ماں اپنے بچوں کے ساتھ سوار تھی، وہ کار اسی مقام پر فٹ پاتھ سے ٹکرائی اور نہر میں جا گری۔ حالانکہ یہ وہ وقت تھا جب ہل صفائی ہو رہی تھی اور نہر خالی تھی، اس کے باوجود ماں اس حادثے میں جان کی بازی ہار گئی۔ اس کے دونوں بچے محفوظ رہے اور جب ہسپتال لے کے جایا گیا تو ماں کے جسم پہ معمولی خراش بھی نہیں آئی تھی، لیکن اس کی سانسیں نہیں چل رہی تھیں۔ صرف یہی حادثہ نہیں، اس سے کئی سال پہلے ایک معروف فوٹوگرافر اپنی موٹر سائیکل پر جا رہے تھے اور اسی طرح ایک کٹ لیتے ہوئے ان کی موٹر سائیکل نہر میں جا گری اور کئی گھنٹوں بعد ان کی جو ڈیڈ باڈی تھی اسے نہر سے نکالا گیا۔ یہ تو وہ چند واقعات ہیں جو میں نے آپ کو بیان کیے، اس کے علاوہ اسی سڑک پر کئی ایسے حادثات ہو چکے ہیں۔ اب یہاں پہ لوگوں کی باتیں تو ایک طرف، لیکن یہ قابل غور بات ہے کہ یہاں پہ انجینئرنگ کی بھی بہت بڑی خرابیاں پائی گئیں، اور جب پولیس کو اور LDA کو اس چیز کا پتہ چلا تو انہوں نے اس کی پوری تحقیقات کی، جس کے نتیجے میں یہ پتہ چلا کہ مغل پورہ انڈر پاس کے پاس سڑک جو ہے وہ اچانک کھلتی ہے اور تاج باغ کے پاس انجینئرنگ کی خرابی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ہی یو ٹرن آتا ہے۔ جب لوگ یو ٹرن کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی سپیڈ کنٹرول نہیں کر سکتے تو وہ سیدھا یا تو نہر میں گرتے ہیں یا کسی درخت سے ٹکرا جاتے ہیں۔ یہ بھی قابل ذکر بات ہے کہ اکثر حادثہ اسی ایک درخت کے قریب ہوتا ہے جہاں کئی جانیں جا چکی ہیں۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ LDA ہو یا ٹریفک پولیس ہو، انہوں نے کبھی بھی ان سنگین حادثات کو دلچسپی سے یا سنجیدگی سے لیا ہی نہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ اس حوالے سے کئی دفعہ رپورٹ بھی کی گئی، لیکن کبھی یہ کہا گیا کہ فنڈز نہیں مل رہے، کبھی یہ کہا گیا کہ ابھی اس کا پلان بننا ہے، لیکن اب تک نہ وہ پلان بنا نہ ہی اس پر عمل درآمد ہوا۔ یہاں ہم ویورز کی طرف یہ سوال چھوڑتے ہیں کہ کیا آپ کے خیال میں اس کی بہت بڑی وجہ کسی بزرگ کی قبر کو مسمار کیا جانا ہے، یا اس کی دوسری بڑی وجہ جس پہ جو ہے ماہرین بھی متفق ہیں کہ انجینئرنگ کا فالٹ وہ دور کیے بغیر یہ سڑک بنا دی گئی، اور انجینئرنگ کا فالٹ صرف اس جگہ پہ نہیں ہے۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ چند سال پہلے مال روڈ کا بھی ایک مقام تھا جہاں پہ اکثر اس قسم کے حادثات پیش آتے تھے، کئی لوگوں نے ان حادثات میں اپنی جانیں گنوائیں۔ اس کے بعد حکومت کو کسی طریقے سے عوام پہ رحم آیا اور انہوں نے وہاں پہ اس سڑک پہ یا اس مقام پہ کچھ تبدیلی کی، جس کے بعد اب وہاں پہ حادثات نہیں ہوتے۔ یہاں یہ قابل غور بات ہے
کہ یہ وہ ایریا ہے جہاں پہ ڈرفٹنگ اور ون ویلنگ بھی بہت عام ہے۔ حالانکہ ٹریفک پولیس پوری رات مختلف مقامات پر پھرتی رہتی ہے اور اکثر یہ ون ویلنگ اور ڈرفٹنگ جو ہے وہ رات کے اوقات میں بھی ہوتی ہے، اور اس میں کئی نوجوانوں کی جانیں اب تک ضائع جا چکی ہیں، لیکن ان کے بچاؤ کے لیے یا آئندہ ایسے حادثات سے بچاؤ کے لیے بھی متعلقہ ادارے اب تک کچھ نہیں کر سکے۔ 5 افراد کی ایک حادثے میں جان چلی جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں، اور یہ حادثہ بالکل نیا ہے۔ یہ شاید اس بات کو چند ہفتے ہی ہوئے ہوں، لیکن وہاں جو ان کے اہل خانہ ہے جہاں واقع ہونے والوں کی، وہ سب ابھی تک بہت رنجیدہ ہیں، اور انہیں اس بات کا دکھ ہے کہ حکومت کی طرف سے کسی قسم کا ان سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا، نہ ہی انہیں اس بات کی کوئی اطمینان دلایا گیا ہے کہ اس واقعے کی کوئی تحقیقات ہوں گی، اور جو الزام ہے وہ حسب روایت نوجوانوں پر ہی ڈال دیا گیا ہے۔ ایک اور خاص بات کہ وہاں پہ کسی بھی جگہ پہ ایگزیکٹ سپیڈ لمٹ بھی تحریر نہیں، جگہ جگہ چالان کیے جاتے ہیں، لیکن اس سڑک پہ چالان اس لیے نہیں ہوتا کہ وہاں پہ کہیں بھی سگنل نہیں ہے۔ جب کینال روڈ پہ کوئی بھی گزرتا ہے، جو ایک انڈر پاس عبور کرتے ہیں، اس کے بعد وہ روانی سے چلتے ہی جاتے ہیں، اور 3-4 انڈر پاس ایسے ہی عبور ہو جاتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ سگنلز ختم کیے جانے سے عوام کو یہ فائدہ ہوا ہے کہ وہ جن مقامات سے تقریباً آدھے پونے گھنٹے میں گزرتے تھے، اب وہاں 10 سے 15 منٹ میں فاصلہ طے ہو جاتا ہے۔ یہ یقیناً عوام کے لیے سہولت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اس طرح لوگوں کی جانیں لینی۔ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ایریا میں پروٹیکٹڈ یو ٹرنز بنائیں۔ یہی نہیں، جہاں سائڈ پہ جو ہے فٹ پاتھ ہے، ان کے ساتھ ساتھ کم از کم لوہے کے جنگلے لگوا دیں تاکہ وہاں پیدل چلنے والے محفوظ رہ سکیں۔ گاڑیوں کے حادثات کے نتیجے میں جو انسانی جانیں ضائع ہوتی ہیں وہ تو ہوتی ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بیچارے پیدل چلنے والوں کی بھی زندگیاں محفوظ نہیں رہتی۔ اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ حکومت اس سارے معاملے کی تحقیقات کرے اور اس کا کوئی نہ کوئی مستقل بنیادوں پر حل نکالے، کیونکہ جو حالیہ حادثہ ہوا ہے اس میں الزام نوجوانوں پر ہی عائد کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ انتہائی سپیڈ پہ جو ڈرائیو کر رہے تھے اور وہ ایئرپورٹ سے واپس آ رہے تھے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی کسی عزیزہ کو ایئرپورٹ چھوڑنے گئے تھے، اور واپسی پہ وہ کیونکہ گانوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے اس لیے وہ اپنی سپیڈ بے کنٹرول نہیں رکھ سکے۔ اور ویسے بھی کینال روڈ ایسی سڑک ہے کہ وہاں پہ خاص طور پہ نوجوانوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ اگر وہاں پہ ہم کم سپیڈ پہ چلیں گے تو انجوائے نہیں کر سکیں گے۔ اگر حکومت یہ چاہتی ہے کہ نوجوان اپنی جو ہے وہ ایک خوبصورت سڑک پہ محظوظ بھی ہو سکیں تو کم از کم اس کو محفوظ بھی بنائیں۔ ایسا اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ فنڈز الوکیٹ کیے جائیں اور یہاں سے انجینئرنگ کا فالٹ ختم کیا جائے۔